ہے اور یقیناً مہلت ہو رجب کا چاند دیکھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع اللہم بارک و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہماری زندگی۔ رجب کے مہینے سے دعا کرتے رہتے تھے کہ رمضان اس سال کا مل، حالانکہ رمضان بہت سارے ہماری زندگی میں آئے لیکن رجب کا چاند دیکھنے کے بعد زیادہ ہونی کہ اللہ اب رجب دکھایا ہے تو رمضان تک، وجہ یہ ہے کہ یہ مہلت ہے، یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے دی مہلت ہے، توبہ کی مہلت ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ فرمایا گیا کہ تمہاری زندگی میں اگر رمضان دے دیا گیا، رجب آتے ہی شعبان آیا، شعبان کے بعد رمضان آیا، اب ہمیں فکر نہیں ہے 30 رمضان تک اگر موت آ بھی گئی اس دوران، میرے آقا نے فرمایا قبر کے سوالات سے اب اگر وہ انتقال کر جائے رمضان میں تو اسے قبر کے رکھا جائے، اسی طرح تمہاری سامان تلاوت کرو یا سن، روزہ رکھو، روزہ افطار کراؤ، اور مزید یہ کہ 70 گنا بڑھا کر کے ثواب دینے کا وعدہ ہے، پھر پلس یہ نیکیاں اڑنگا ڈالنے والا، اڑچن پیدا کرنے والا، رکاوٹ پیدا کرنے والا شیطان نہیں، چاند شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے اور عید کا چاند دکھنے تک ان میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ مولا چاہتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، میرے بندے خالص میری عبادت میں، اور باقی ساری زندگی شیاطین تمہارے ساتھ ہیں لیکن رمضان میں نہیں۔ اللہ کریم اس مہینے کو ہمیں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور فتن ہیں اور وسوسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے، ہاں ایک چیز ہے جس کا ٹینشن ہوتا ہے، جس کی فکر بھی ہو، یہ ہے کہ شیطان تو، لیکن نفس امارہ ساتھ میں، یہ نفس تو شیطان کو بھی بھڑکا سکتا ہے، نفس شیطان کو بھی گمراہ کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن اس کے لیے دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو اللہم لا تکلنی نفسی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ تو مجھے میرے نفس میرے حوالے ایک آن کے لیے بھی مت دے، میرے نفس کو ہمیشہ اپنی حفاظت، رسول پاک کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اگر یہ دعا قبول فرما لے تو یقیناً ہمارے نفس امارہ کی بھی حفاظت فرمائے۔ آئے میرے عزیزو، آج تفسیر قرآن کا پہلا یہ مرحلہ ہے، بلکہ آج کی معمول کے مطابق رمضان المبارکہ میں ہر رات قرآن کی مکمل تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد تلاوت جو کیا گیا ہے اس میں چیدہ جو آیت کی تفسیریں آپ کے سامنے رکھی، برسوں سے میرا معمول رہا ہے، اس سال انشاءاللہ العزیز قرآن عظیم وہی اہم پیغامات جو کے لیے آئے ہیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے آج قرآن کی تاریخ ہمیں معلوم ہو، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تمہارے لیے ایک جو شبہ ہے لوگوں کے دماغ میں اس کو میں دور کرتا ہوں۔ آج قرآن آپ یہ سمجھتے ہیں قسم کھانے کے لیے قرآن، حتیٰ کہ ایسا بنا دیا گیا کہ کورٹ میں بھی مسلمان کھڑا ہو تو اس کو ہاتھ رکھوا کر کے پوچھا جاتا ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ کر بولوں گا سچ۔ تو قرآن جو ہے صرف قسم اٹھانے والی کتاب تھوڑی، یا تو پھر دوسرا ہمارے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میتوں پر پڑھی جانے والی کتاب ہے، ثواب پہنچے گا تیجے میں چہلوں میں۔ الف لام میم کا مطلب تو کسی کو نہیں معلوم اور نہ ہی قیامت تک کوئی بتا سکے، حروف مقطعات ہیں جن کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول، وہ رازوں میں سے کچھ راز ہیں، کچھ صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہوئے اور جو آیت اس کے بعد آئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں، ھدی للمتقین۔ اب یہاں سے آیت شروع ہے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کی، یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب سوال آپ بھی یہ کر سکتے ہیں ہم تو پرہیزگاروں میں کہاں شمار ہمارا؟ اگر یہ کتاب صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے تو پھر ہمارا کیا ہے؟ اور کیا قرآن صرف پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے آئی ہے؟ نہیں، اس کی ایک مثال ہی ہے میرے عزیز، بارش جب آسمان سے برستی، زمین پر جھما جھم بارش برستی، اور بارش کے برسنے کے بعد اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، سبزے اگاتے ہیں، سے بارش کے دوسرے ہی دن کومپل کھل جاتے ہیں، پودے اگاتے ہیں، گھاس نکل آتی۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جب بارش برستی تو ڈامر والے سیمنٹ والے روڈ پہ بھی برستی، کچے میدان پہ بھی برستی ہے، تو زمین ساری بارش ایک ہی طرح برس رہی ہے لیکن اس ڈامر کے روڈ پر ایک بھی گھاس نہیں اگتا، نہ ہی ایک پودا نکلتا ہے، 10 سال بھی بارش برسے، لیکن کچی مٹی والی زمین پر ایک دن بھی بارش ہو جائے تو دوسرے دن پودے نکل آتے ہیں۔ بارش کا قصور ہے یا زمین کا قصور؟ بارش کا کوئی قصور نہیں، بارش وہی ہے جو سیمنٹ پر بھی برس رہی ہے اور کچی مٹی پر بھی برس رہی ہے، ایک ہی بارش ہے، لیکن زمین جس نے جیسا جذب کرنا ہے، اسی طرح قرآن یہ بارش رحمت ہے، ہر ایک کے سینے پر یہ برس رہی ہے، جس کا سینہ جیسا ہوگا ویسا وہ قبول، جس کی مٹی نرم ہو، جس کے دل کی زمین نرم ہو، فوراً اس کے اندر ہدایت کے آثار نظر آتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اثرات ظاہر ہوتے ہیں قرآن کے پڑھتے ہی۔ اور دل اگر ڈامر کا بنا ہوا ہے، سیمنٹ کا ہے، سخت ہے، تو یہ قرآن کی تو
ہدی للمتقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن پرہیزگار اس سے نفع اٹھاتے ہیں، پرہیزگار اس قرآن پاک سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن کے متعلق میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں، رمضان المبارکہ میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب نازل ہی رمضان میں ہو، کیونکہ اسی کتاب میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ تو رمضان کی ایک فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن اسی مہینے میں اترا اور اسی مہینے میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ سنا بھی جاتا ہے۔ رمضان میں اترا تو آپ نے تو یہ سنا ہے کہ قرآن ایک ساتھ نہیں اترا، قرآن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال تک اترتا رہا، 23 سال تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا۔ تو پھر رمضان میں کیسے اترا؟ رمضان میں اترنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت نے اپنے علم پاک اترنے کی ابتدا بخاری شریف کی، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلا باب رکھا ہے وحی کے اترنے کی شروعات کیسی، وحی کے یعنی قرآن کے اترنے کی شروعات کیسی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی، کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف رجوع فرماتے، یعنی جب آپ کی عمر پاک 35 سال سے اوپر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کو یکسر ترک فرما دیا، زیادہ طور پر آپ دنیاوی معاملات میں مصروف رہنا بالکل ترک فرما دیا، نہ تجارت کے معاملات یا دیگر معاملات، زیادہ وقت اپنا عبادت میں بتاتے، اور اس عبادت کے لیے آپ مکہ کا شہر چھوڑ کر ہیرا، جبل نور جو آج پہاڑی ہے، ایک غار ہے ہیرا، اس غار میں جا کر کے عبادت گزار ہو جائے، اور کبھی تین دن تک اس غار سے واپس نہیں۔ وہ غار ایسے لوکیشن پر ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے عبادت کریں تو خانہ کعبہ سامنے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جگہ پسند تھی، وہاں بیٹھتے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے اور عبادت میں مصروف۔ یہ کئی دن تک گزرتے رہے حالات، پھر ایک شب ایسی آئی کہ آپ غار ہیرا میں مصروف عبادت تھے، وہ فرشتہ سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام جو پہلے بھی نبیوں کے پاس اللہ کے پیغامات لے کر آتے تھے، وہ نازل غار میں داخل ہو، اور آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو۔ جبرائیل امین نے آتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ اب اس کے ترجمے بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ میرے نبی کو پڑھا ہوا نہیں سمجھ، انہیں کیا پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا پڑھایا۔ سورہ رحمان آپ نے پڑھا ہے، الرحمن آپ کو آیت بھی یاد ہے، علم القرآن، جس کا ترجمہ جا کر کے دیکھو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ تو اللہ خود استاد ہے، رسول پڑھے ہوئے ہیں اللہ سے، ایک پروسیس ہے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے جو آیتیں اتاری جا رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کیا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر بغیر کسی سبب کے بچہ دینے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ قادر مطلق ہے، لیکن اس کا قانون کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا اختلاط ہو، شادی ہو، نکاح ہو، اور دونوں کے اختلاط سے پھر بچہ وجود میں آتا ہے، ایک سبب رکھا گیا ہے، ورنہ وہ قادر مطلق کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ وہی اتارنے کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف اتنا تھا کہ اللہ کا پیغام لائیں اور رسول اللہ تک پہنچائیں۔ کوئی ہرگز اپنے ذہن میں یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا کے وہ استاد ہیں جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے استاد نہیں ہیں، وہ صرف پیغام لانے والے فرشتے ہیں، پیغام لانے والے فرشتے قرآن کے، جیسے میں نے شروع میں ہی کہا الف لام میم یاسین طٰہٰ طاسین سین میم حامیم کاف ہا یا عین صاد، اس ترجمے لا کر کے دکھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول جانتے، فرماتے ہیں ان کے معنی جبرائیل کو اگر استاد ہو تو استاد کو ہر چیز کا پتہ ہونا، لیکن وہ استاد نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے قاصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کیا کہا اقرا، پڑھو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں نہیں پڑھنے والا، یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دوسری بار حضرت جبرائیل امین نے یہ جواب سن کے کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ لگایا اور اتنا تیز دبو، حضور فرماتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں، بہت ہی انہوں نے معانقہ کی، چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اقرا پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ما بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر دوسری بار جبرائیل امین نے ویسی ہی گلے لگا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا پڑھیے، انہوں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ تیسری بار پھر انہوں نے دیا،
اب کی بار یوں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا۔ اقرا ہو تو تعلیم، صرف اقرا ہو، اقرا کا مطلب پڑھو، یہ تعلیم نہیں ہے، لیکن جب کہا جائے رب کے نام سے پڑھو تو یہی اصل علم ہے۔ اچھا، اور ایک قرآن میں کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے، کئی جگہ پر، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہیں، آپ کہیں، لیکن یہاں پر سب سے پہلے قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ یہ جملے کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کسی اس وقت کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا، ورنہ کیا کہا جائے گا؟ میں جیسا کہوں ویسا کہو، میں جیسا کہوں ویسا کہو، لیکن اقرا پڑھو یہ اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا۔ ورنہ میں قرآن کی کئی آیتیں آپ کے سامنے جس سے پتہ چلتا ہے، ابھی آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اے محبوب جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ فرشتوں سے اللہ فرما رہا ہے۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے، میں اس کو پھر کبھی سناؤں گا، آدم علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، لیکن جملہ کہا جاتا ہے اس زمانے میں بھی موجود رہا۔ جب ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا، ماء و تین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں گودے جا رہے تھے، اس وقت بھی میرے آقا نبی تھے۔ تو بہرحال جبرائیل امین علیہ السلام نے 3 مرتبہ سینے سے سینہ لگایا، چوتھی مرتبہ جب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق تو میرے آقا نے پڑھا۔ آیتیں کہاں تک آئی؟ علم الانسان ما لم یعلم، 5 آیتیں لے کر جبرائیل امین آئے تھے، 5 آیتیں۔ میرے عزیزو، قرآن کی یہ آیتیں معمولی نہیں ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تلاوت کی، حضور فرماتے ہیں حضور کے پورے جسم کے بال کھڑے تھے، تیز پسینہ بہ رہا تھا اور بہت تیز ٹھنڈک محسوس بھی ہو رہی تھی، ٹھنڈک بھی لگ رہی ہے اور پسینہ بھی تیز آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتر کر کے آئے غار حرا سے سیدھے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے جلدی چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، اس لیے کہ وحی کے اترنے کا جو اثر تھا وہ بہت سخت تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں میرا مولا خود قرآن میں فرما رہا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت زمینوں کے سامنے رکھی، پہاڑوں کے سامنے رکھی، آسمانوں کے سامنے رکھی کہ تم لوگ اٹھا لو، فابین ان یحملنها، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان سبوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے کہ ہم یہ نہیں اٹھا سکیں گے، یہ امانت ہم اٹھا نہیں سکیں گے، اور ڈر گئیں، واشفقن منها، اور پھر اللہ فرماتا ہے وحملها الانسان، اور انسان کامل نے یہ امانت اٹھا لی۔ انسان کامل کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات۔ آپ سوچ سکتے ہیں جو امانت، جو بوجھ پوری زمین نہیں اٹھا سکی، پورا آسمان نہیں اٹھا سکا، پورے پہاڑ نہیں اٹھا سکے، وہ قلب مصطفیٰ تنہا اٹھا لی۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام۔ اس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بوجھ اٹھایا تھا، امانت اللہ کی امانت جو پوری زمین کو اٹھانے کی طاقت نہیں۔ اور پھر دوسری جگہ سورہ حشر میں مولا نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے اللہ کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم نے دیکھا ہے ابھی بدر کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی 17 رمضان المبارک کو، 313 صحابہ وہاں تھے، لیکن ان کی مدد کے لیے اللہ نے 5000 فرشتے اتارے تھے۔ تو علماء وہاں کے متعلق ایک بات بیان فرماتے ہیں، ایک پہاڑ ہے وہاں پر جس پر فرشتے اتارے گئے، اس پہاڑ کو دیکھا گیا تو بالکل ریت کا ایسا، باقی سارے پہاڑ پتھروں کے، کالے کالے پتھر، ایک پہاڑ بیچ میں ریت کا، واللہ اعلم۔ لیکن فرمایا بزرگوں نے کہ یہ نوری مخلوق کے اترنے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو، فرشتوں کے اترنے سے، باقی اللہ رب العزت جسے محفوظ رکھنا چاہے۔ یہ منقول بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور قرآن جس پر اتارا جاتا وہ تو پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں کبھی یہی سوچتا ہوں پہاڑوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ قرآن کی امانت اٹھا سکیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ اپنے قلب پر اٹھا لی۔ اب آپ کو
ایک بات بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اٹھا لیا، ہم بھی تو تراویح پڑھا رہے، قرآن ہمارے پاس بھی، چھوٹے بچے ہمارے ہیں، قرآن پورا انہوں نے یاد کر لیا ہے، کئی حفاظ یہاں پر الحمدللہ آج ہیں ہماری تراویح۔ میں اس کو اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ میرے پیچھے الحمدللہ سننے والے پورے حافظ قرآن بھی موجود ہیں، الحمدللہ 3 تو یہاں کھڑے ہیں، اور بھی ہمارے شاگرد بھی یہاں پورے حافظ موجود ہیں، ان کے سینوں میں بھی قرآن موجود ہے پورا۔ میں یہ پوچھتا ہوں تو کیا ان کے قلب، ان کے دل بھی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں کہ انہوں نے بھی اٹھا لیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے، میں اس کو ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ کرنٹ جو ہے، بجلی ایک جگہ کہیں پر سٹاک کی جاتی ہے، جمع کی جاتی ہے، اور اس کے بعد محلے میں ڈائریکٹ والے جو وائر ہے اس سے آپ بجلی کو، اس کے بلب کو لگا کر کے دیکھو یا فین کو لگا کے، فوراً جل کے گر جائے گا، فوراً جل کر کے گر جائے گا۔ تو بجلی سٹاک جہاں ہوتی ہے وہاں سے پہلے محلے میں ایک ٹرانسفارمر رہتا ہے، اور اس میں کرنٹ آتا ہے اور بٹ جاتا ہے، اس کا پاور الگ الگ ہو کر کے جتنے پاور کی سپلائی کی ضرورت گھروں میں ہوتی ہے اتنے پاور کا کرنٹ آتا ہے۔ اس میں بھی 3 فیز ہے، تھوڑا ہائی پاور کا لائن لینی پڑتی ہے، لیکن جہاں سے کرنٹ جمع ہو رہا ہے ڈائریکٹ بڑا وائر کوئی بھی بلب کے لیے، فین کے لیے مفید نہیں، لگاؤ تو سب جل جائے گا، اڑ جائے گا۔ ٹرانسفارمر سے ٹرانسفر ہو کر کے جو پاور کم ہو کر کے آئے گا، پھر سارے بلب بھی روشن ہوں گے، فین بھی چلے گے۔ تو یہ علم الہی سے اترا ہوا قرآن ڈائریکٹ یہ چھوٹے دلوں پر آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے علم پاک کو سب سے پہلے قلب رسول پر اتارا، قلب مصطفیٰ نے یہ اٹھا لیا امانت، اور وہاں سے ٹرانسفر ہو کر پوری کائنات میں جتنے حفاظ ہیں سب کے سینوں پر جاتا ہے۔ اور ہر حافظ اگر آج قرآن کی امانت کو اٹھایا ہے تو وہ اس کی اپنی محنت نہیں، یہ مصطفیٰ کے بدولت اٹھایا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی برکت ہے۔ اسی لیے سچ فرمایا بریلی کے امام نے، وہ جو نہ ہو تو اگر حضور نہ ہوتے تو پھر یہ امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جتنوں کے سینے میں ہے یہ سپلائی سیدھے مدینے سے ہو کر آ رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، بزرگ استاد، وہ فرماتے تھے حافظوں کو آپ دیکھیں کبھی یہ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مدرسوں میں خاص طور پر جا کر کے دیکھیں ان کے یاد کرنے کا طریقہ، ہم کو کسی نے نہ بتایا اور نہ ہم نے کبھی شاگردوں کو یہ کہا کہ یوں یاد کرو یاسین والقرآن الحکیم، یہ کیا ہے جھومنا؟ نہ ہم کو کبھی کسی استاد نے سکھایا تھا کہ جھوم کے پڑھنا چاہیے، نہ ہم نے کبھی کسی سے کہا، لیکن جاؤ کسی بھی مدرسے میں یہ بتایا نہیں جاتا ہے جھوم کر کے یاد کر، وہ خود ہی جھومتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کا بچہ لا کر ہمارے مدرسے میں بٹھاؤ، 4 دن کے بعد وہ جھومنا نہ شروع کرے تو مجھ سے پوچھو۔ اگر قرآن پڑھنے کے لیے اس کو بٹھایا جائے تو وہ جھومنے لگے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ منڈی ہلتی کیوں ہے؟ یہ شیک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پوری باڈی کیوں ہلتی ہے؟ اس کے متعلق ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب قرآن کی پہلی آیتیں اتری تھی غار حرا میں، پہلی آیتیں اقرا سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک، تو یہ 5 آیتیں جب اتری تھی تو میرے آقا کی پوری باڈی ہل گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوم گئے تھے۔ ان آیتوں کا بوجھ تھا یا یہ امانت کا اثر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلتے رہے، حرکت کرتے رہے۔ وہ ہمارے استاد فرماتے ہیں اس حرکت کا اثر آج تک ہے، جو بھی قرآن یاد کرتا ہے خود ہی حرکت کرنے لگتا ہے، وہ اثر آج تک موجود ہے۔ جو بھی قرآن پاک آج یاد کرتا ہے وہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں، خود ہی ہلتا رہتا ہے۔ یہ قرآن پاک۔ دوسری بات میرے عزیزو، اس کی تاریخ مجھے آج بتانی تھی، میں نے شروعات یہ بتائی، غار حرا سے اس کی آیتیں شروع ہوئی، پہلی 5 آیتیں، پھر سیکنڈ مرتبہ میں 19 آیتیں آئی سورہ مدثر کی، علم الانسان ما لم یعلم تک پہلے بار نازل ہوئی۔ اس کے بعد دوسری بار جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو یہ لے کر کے آئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، 19 آیتیں پھر نازل۔ اس کے بعد پھر قرآن میں جو آج ترتیب ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے وہاں کی 5 آیتیں، پھر سورہ مدثر کی 19 آیتیں، نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے، قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے۔ آج جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران، یا جس طرح آیتیں ہیں، یہ جو آج ترتیب ہے تو کسی کے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ بعد کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، لوگوں نے اس کو اپنے انداز سے یوں جمع کر دیا، نہیں، نازل ہونے